الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، میرے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ مجھے آج اس نہایت ہی علمی اور تحقیقی مجلس کے اندر ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالی حضرت سرور ملت صوفی غلام سرور صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر بے حساب رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے محافل کو علمی رنگ دیا اور اس طرح ان محافل کو بامقصد بنایا. برکت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محفل میلاد بہت ہی اہم محفل ہوتی ہے، لیکن برکات کے ساتھ ساتھ علم کے ابلاغ اور تبلیغ کے لیے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا، یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. اور مجھے اس بات پر بھی خوشی ہے کہ حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب، حضرت صاحبزادہ جنید سرور صاحب اور خاص طور پر اس محفل کے روح رواں یا جان کہیں جناب ناظم بشیر نقشبندی صاحب اور دیگر جتنے بھی رفقا ہیں، آپ سب حضرات نے اس سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا اور جاری رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جاری اور ساری رہے گا. اور میں نے جناب ناظم صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ہم سے، مجھ سے جس حد تک بھی ممکن ہوگا اس کار خیر کے اندر مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کا موضوع جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، غیر اللہ سے استمداد. سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ موضوع کو سمجھا جائے. جب تک موضوع کی سمجھ نہ آئے اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے اس کا خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا. استمداد کا لفظ، استعانت کا لفظ، توسل، تشفع، یہ مختلف الفاظ ہیں. استمداد کا معنی ہے مدد طلب کرنا، استعانت کا معنی بھی مدد طلب کرنا، تشفع کا معنی کسی کو اپنا سفارشی بنانا، اور توسل کسی کو اپنا وسیلہ بنانا. یہ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن نتیجہ کے طور پر اور مفہوم کے طور پر ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے.
غیر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو غیر اللہ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے۔ غیر مسجد، جو مسجد نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کی مخلوق۔ اللہ سے استمداد، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ غیر اللہ سے استمداد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب سے جو بڑی مخلوق اللہ کی ہے وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المرسلین ہیں۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام ہیں، آل بیت اطہار ہیں، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام ہیں۔ ان سے مدد، یہ ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا مطلب، کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی صحابی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، کسی اللہ کے ولی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ یہ ہے اس موضوع کا مطلب۔ ایک اور بنیادی بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مدد کا جو منبع ہے اور مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ علم کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اختیارات کا مرکز اللہ کی ذات ہے، قدرت اور طاقت کا منبع اور مرکز یہ اللہ کی ذات ہے۔ جو بھی دنیا میں مدد کرے گا یا جس سے بھی آپ مدد مانگیں گے، در حقیقت وہ مدد اللہ ہی کرے گا۔ یہ تصور پہلے، سب سے پہلے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں پختہ کرنا ہے کہ اگر ہم کسی سے بھی مدد مانگیں، در حقیقت وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور جو بھی ہماری مدد کرے در حقیقت وہ اللہ مدد کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں۔ یہ بلب روشنی دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بلب روشنی دیتا ہے۔ یہ پانی کی ٹوٹیاں جو ہیں یہ پانی دیتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹیاں پانی دیتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ کسی اور جگہ پر ہے۔ پانی کا جو مرکز ہے، اس کا جو منبع ہے وہ کسی اور جگہ پر ہے، وہاں سے پھر ایک کنیکشن ہے جس کے ذریعے پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ جو لائٹ ہے، یہ جو بلب جل رہا ہے، بلب کے اندر روشنی نہیں ہے، بلب کے اندر روشنی ایک مرکز سے آتی ہے، ایک پاور جہاں موجود ہے وہاں سے آتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بلب روشنی دے رہا ہے، حالانکہ بلب تو روشنی نہیں دیتا۔ اس کو وہاں سے اتار لیں آپ ہولڈر سے، تو کتنا بڑا ہیوی قسم کا طاقتور بلب بھی آپ یہاں میز پر رکھ دیں، وہ روشنی نہیں دے گا۔ ٹوٹی کو وہاں سے نالی سے الگ کر دیں یا اس نالی کو الگ کر دیں تو پانی نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے، بلب سے روشنی ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلب جتنی بھی روشنی دے، یہ ماننا پڑے گا کہ اصل روشنی تو اس مرکز سے آتی ہے۔ ٹوٹی جتنا پانی بھی دے، اصل پانی اس مرکز سے آتا ہے۔ نہ ہم اس مرکز کو بھول سکتے ہیں، نہ بلب کو بھول سکتے ہیں، نہ ہم اس مرکز، پانی کے مرکز کو بھول سکتے ہیں، نہ ٹوٹی کو بھول سکتے ہیں۔ دونوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلب روشنی نہیں دیتا تو اس کو بھی ہم بے وقوف کہیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ بلب ہی روشنی دیتا ہے، اس کو کسی سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی اپنی روشنی ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک جہالت ہے۔
ہم یوں کہیں گے کہ یہ بلب روشنی دیتا ہے لیکن کسی سے لے کر کے دیتا ہے، یہ ٹوٹی ہمیں پانی دیتی ہے لیکن کسی سے لے کر کے دیتی ہے، اور اگر وہاں سے پانی اس کے اندر نہ آئے تو یہ قطعاً کتنی خوبصورت اور کتنی قیمتی ٹوٹی لگا دے آپ، وہ پانی نہیں دے گی، کتنا خوبصورت بلب لگا دے اگر وہاں سے کنیکشن نہیں آئے گا تو یہ روشنی نہیں دے گا۔ اس مثال کو ہم سامنے رکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں مدد کرے، چاہے وہ اپنی زندگی میں مدد کرے، چاہے اپنی زندگی کے بعد مدد کرے، چاہے ما تحت الاسباب مدد کرے، چاہے ما فوق الاسباب مدد کرے، حقیقت میں یہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم نے پہلے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو بھی مدد کرے گا حقیقت میں مدد اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ دو فکر ہیں، دو سوچیں ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اگر آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کوئی شخص مدد مانگتا ہے اور وہ کلی طور پر اسی پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ مدد کرنے میں مستقل بذات ہے، اللہ کے برابر ہے، جس طرح اللہ مستقل بذات ہے، یہ مستقل بذات ہے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مدد کرتا ہے، حقیقت میں مدد اللہ کر رہا ہے، یہ اس کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور مجازن ہم اس کو مددگار کہتے ہیں، تو یہ قطعاً جائز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو لہذا دو صورتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ مدد اللہ کے برابر ہو کر، اس طرح کا عقیدہ یقیناً شرک اور کفر ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے اور مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے آگے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم تک مدد پہنچتی ہے، اور یہ مدد جسمانی طور پر تو مدد کا آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ دن رات ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں، یہ جسمانی طور پر مدد ہوتی ہے۔ جس مدد کے اوپر زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے اس مدد کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا وہ روحانی طور پر مدد ہوتی ہے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کو پکارتے ہیں اور سب بزرگوں نے پکارا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے پکارا، روحانی طور پر مدد ہوتی ہے۔ اب یہ جسمانی مدد تو ظاہر میں ہمیں نظر آتی ہے، روحانی مدد ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آتی، لیکن اس پر ایک جو فیصلہ ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے استمداد کردہ شود بوے در حیات، استمداد کردہ می شود بعد از وفات۔ فرماتے ہیں جس سے اس کی زندگی میں مدد طلب کی جا سکتی ہے، اس کی وفات کے بعد بھی اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہر آدمی تو زندگی میں تو مدد ہر ایک سے آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن کئی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو وفات کے بعد مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن یہاں ان لوگوں، وہ لوگ مراد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، جن کی روحانیت جو ہے وہ گویا کہ روحانیت میں قوت ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ زندگی میں ایک اللہ کے ولی سے مدد مانگ سکتے ہیں تو بعد از وفات بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ پھر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قوم گوین کہ امداد ہئی کبھی ترست، ایک جماعت کہتی ہے
کہ زندہ آدمی کی مدد مضبوط ہوتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتی ہے. وہ من می گویم کہ امداد میت قوی تر، فرماتے میں یہ کہتا ہوں کہ میت کی مدد اس سے زیادہ قوت والی ہوتی ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدد زیادہ مضبوط ہوتی ہے. فرماتے میں یہ کہتا ہوں کہ فوت شدہ، ہر فوت شدہ کی ہم بات نہیں کرتے، جنہوں نے اپنی روحانیت کو قوت دی ہے ان کی بات ہو رہی ہے. امداد میت قوی تر و اولیارا تصرف در کون حاصل است. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اس کائنات کے اندر تصرف حاصل ہے. وہ آنیست مگر ارواح ایشاں راہ، اولیاء کرام جو تصرف اس کائنات میں کرتے ہیں وہ اپنی ارواح کے ذریعے کرتے ہیں. جسم کے ساتھ اپنی قبر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی ارواح، ان کی روحوں کو ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی ارواح کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں. وہ مگر ارواح ایشارہ و ارواح باقی است، فرماتے ہیں روحیں تو باقی ہوتی ہیں، جسم پر موت طاری ہوتی ہے، روح پر موت طاری نہیں ہوتی. روح زندہ ہوتی ہے، ایک تعلق ختم ہوتا ہے پھر جڑ جاتا ہے. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ارواح باقی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی جو مدد ہے وہ ارواح کے ذریعے ہوتی ہے، اور ارواح چونکہ ان کی مضبوط ہوتی ہیں، اولیاء کرام کی قوی تر ہوتی ہیں، لہذا زندہ کے مقابلے میں ولی جو فوت شدہ ہے اس کی مدد قوی تر ہے. یہ تو ولی کی بات ہے. تو پھر مقام رسالت کا کیا ہے، کیا عالم ہے؟ رسول کی مدد کا کیا عالم ہے کہ جب ولی کو یہ قوت حاصل ہے تو رسول کو تو اس سے بڑی قوت حاصل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا. انہوں نے کہا جی کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ کے سوا کسی سے استعانت نہیں ہو سکتی. میں نے عرض کیا تھا استعانت اور استمداد کا ایک ہی معنی ہے، مدد طلب کرنا، کیونکہ اس کا معنی ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن علماء نے یہ بات واضح کر دی کہ عبادت وہ چیز ہے جس میں مجاز نہیں آ سکتا، حقیقت ہی حقیقت ہے، اس لیے مجازی طور پر بھی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. حقیقتاً تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن مجاز موجود ہے یہاں. لیکن یہ جو عبادت ہے، عبادت کے اندر مجاز نہیں آتا، وہ حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے، اور وہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. لیکن مدد تو ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں قدم قدم پر ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. فوت شدہ کو تو چھوڑیں، جو زندہ لوگ موجود ہیں ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کہ آئیں جناب ہماری مدد کریں، ہمارا کام جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو لیکن کسی کی بھی ہم زندگی کے اندر عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں اور استعانت میں فرق ہے. عبادت تو اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتی، نہ حقیقتاً نہ مجازن. لیکن جو استعانت ہے وہ مجازن ہوتی ہے، یعنی حقیقتاً رب مدد کرتا اور ہم اس سے مانگتے ہیں، لیکن مجازی طور پر ہم اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں. لہٰذا ایاک نستعین میں اور ایاک نعبد میں یہ فرق ہو جائے گا کہ ایاک نعبد یہاں کوئی مجاز نہیں آئے گا، حقیقت ہی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف رب کی عبادت ہوگی. لیکن ایاک نستعین کے اندر اسی پر تو ساری مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ استعانت کی دو قسمیں کی ہیں، جس طرح میں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا کہ استعانت کی دو قسمیں، وہ ایاک نستعین پر ہی تو گفتگو کرتے ہیں کہ جو حقیقتاً مدد ہے وہ صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہی کرتا ہے. لیکن ہم بطور وسیلہ اور بطور مجاز جو ہے اللہ کے ولی سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ مدد کرتے بھی ہیں. جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی روحانی مدد ہوتی ہے، اور ان کی روحانی مدد جو ہے جسمانی مدد کے مقابلے میں قوی تر ہوتی ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہاں مدد کی جو نسبت ہے وہ ہماری طرف کی جا رہی ہے، جو قرآن کے مخاطبین ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ مدد کرو۔ یقیناً یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب یہ تو دنیا میں مدد ہوتی رہتی ہے، مسجد کو چندہ دیتے ہیں، مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، تنظیموں کو چندہ دیتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں، تو یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ لیکن میں جو اس آیت سے استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ مدد کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ناجائز ہو اور شرک ہو تو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ برزخ کے حوالے سے ہو، کسی حوالے سے بھی اللہ کے غیر کی طرف مدد کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہو رہی ہے اور قرآن کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت مدد کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر پھر آگے تفصیل ہے کہ وہ کیسی ہوگی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ پھر اس میں آگے تقسیم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ نبی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو آپ کے جو حواری تھے، جس طرح حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو گویا کہ مدد کرنے والے ہمیں بھی کہا گیا، مدد کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی کہا گیا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابۃ احدکم فلیناد اعینونی یا عباد اللہ۔ جب تم کسی صحرا میں جاتے ہو، جنگل میں جاتے ہو اور تمہارا جانور بھاگ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے کسی آدمی کا، وہ کیا کہ فلیناد، وہ ندا کرے، پکارے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اب ان بندوں سے مراد وہ نہیں جو وہاں موجود ہیں ظاہری جسم کے ساتھ، یہ رجال غیب ہیں، رجال غیب جو نظر نہیں آتے۔ دو چیزیں حضور علیہ السلام نے واضح فرما دی، یا عباد اللہ، یہ بھی بتا دیا کہ یا کے ساتھ ندا اللہ کے غیر کو بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اور دوسری یہ بات بتا دی کہ اعینونی، میری مدد کرو، یا عباد اللہ۔ عربی گرامر کے قاعدے کے مطابق عباد مضاف ہے اور اس میں جلالت اللہ مضاف ہے، اور مضاف ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں۔ غلام و زیدن، غلام اور ہوتا ہے، زید اور ہوتا ہے۔ کتاب و زیدن، کتاب اور ہوتی ہے، زید اور ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عباد اللہ جو ہے، عباد اور ہے، اللہ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے کہو کہ یا اللہ میرا جانور گم ہو گیا ہے، یہ میری طرف واپس لوٹا دے۔ ان رجال غیب سے کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میرا جانور مجھے واپس مل جائے۔ مدد تو رب ہی کرے گا۔ اب ایک سوال یہاں یہ ہوگا کہ جب مدد رب نہیں کرنی ہے تو اس جھنجٹ میں ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یا غوث اعظم المدد، یا فلاں المدد، یا داتا صاحب مدد، اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ مدد تو جب رب نہیں کرنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں مدد تو میں ہی کرتا ہوں، لیکن میرے ان بندوں کی شان تو دیکھو۔ اللہ ان کی شان ظاہر کرتا ہے، اللہ ان کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جن تک تمہیں اپنی رسائی کرنی ہوگی، جن کے ذریعے تم نے مجھ تک پہنچنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی
حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیہ، تو اے ربیہ مانگو. سل یا ربیہ، تو اے ربیہ مانگو. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر میری مدد کرو، اپنے لیے مدد میری کرو. علی نفس کا، اپنے نفس پر. بکثرت سجود، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا کرو. صرف ایک محفل میلاد کر کے ہی بس میری محبت کا حق نہ ادا کر دو. میں آپ کی محفل کو نہیں کہہ رہا کہ ناراض نہ ہو جانا کہ بس محفل میلاد کر لی اور نماز غائب ہو گئی. ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ جن لوگوں کے ہاں یہ بات ہے ان کو سمجھنا چاہیے. حضور نے یہ فرمایا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کرو، کیونکہ میں تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، میرے پاؤں میں ورم آ گئے، حالانکہ میں تو معصوم ہوں، مجھ سے تو گناہ سرزادی نہیں ہوتا. لیکن تم نماز بھی نہ پڑھو اور پھر کہو ہم تو حضور کے بڑے محب ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیں جنت میں مقام مل جائے گا؟ نہیں. فرمایا میری مدد کرو اپنے نفس پر بکثرت سجود، سجود کی کثرت کے ساتھ. ایک تو یہ بات یہاں معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو کہتے ہیں کہ نبی کو تو اپنے انجام کا پتہ بھی نہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی جرأت ہے. کلمہ پڑھنے والا یہ جرأت نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھنے والا تو جانتا ہے کہ ہمارے آقا تو مقام محمود پر فائز ہوں گے. وہ تو جانتا ہے کہ آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدی وآدم ومن سوا تحت لوائی، کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. مسلمان تو جانتا ہے کہ حضور قیامت کے دن پل صراط سے گزار رہے ہوں گے، رضا پل سے ابوید کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. مسلمان تو یہ بھی جانتا ہے کہ حضور کوثر کے جام بھر بھر کر کے امت کو پلا رہے ہوں گے. مسلمان تو یہ بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میزان کے پاس اپنی امت کے نیک اعمال کے اندر اضافہ فرما رہے ہوں گے. وہ تو ایک بڑی تفصیل ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا نا، جو ابھی حافظ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، کہ وہ جو حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور یہ موضوع دوسری طرف چلا گیا. میں ایک بات اس حوالے سے کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا. اس پر سوال یہ پیدا ہوا کہ دنیا میں بھی تو حضور سب کے سردار ہیں، قیامت کا کیوں ذکر ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ اس کا جو مظاہرہ ہوگا اور اس کا جو مشاہدہ ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ اس وقت تو ساری امتیں اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں. قیامت کو تو سارے میدان میں ہوں گے، سارے نبی بھی ہوں گے. اور شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا ان الیوم یومہ، قیامت کا دن تو ہوگا ہی حضور کا، اور تو کسی کا ہوگا ہی نہیں. جس طرح دولہا سے کہتے ہیں آج تو تمہارا ہی دن ہے. ان الیوم یومہ، قیامت کا دن تو حضور کا ہوگا. جدھر دیکھیں حضور کی عظمت کے ترانے گائے جاتے ہوں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، یعنی معاذ اللہ.
اور پھر میں تمہیں کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ حضور جانتے تھے حضور جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں. عشرہ مبشرہ کو حضور نے نہیں فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کا ذکر کر کے فرما دیا. اچھا، اس حدیث کے حوالے سے اب محدثین کرام نے کیا لکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے فلاں چیز مانگو، مجھ سے فلاں چیز مانگو. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا دے نہیں سکتا یا کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے، وہ کہتے دیکھو بھائی کوئی ایسا سوال مجھ سے نہ کرنا جو میرے پاس میں نہ ہو، مجھ سے مانگو لیکن وہ چیز مانگو میں جو تمہیں دے سکتا ہوں. حضور اسلام نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا سل، مانگو. کیا مانگو یہ بتایا ہی نہیں. اب علماء نے لکھا، محدثین کرام نے لکھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ یوحظ من اطلاقہ علیہ الامر بالسوال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا سوال کا مطلقاً، کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں مانگو فلاں نہ مانگو، مطلق سوال کا حکم دیا، سل، یہ امر کا صیغہ ہے، حضور نے امر فرمایا سل مانگو اور مطلقاً فرمایا، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب سل فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کیا مانگو، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے مکنہ، حضور کو قدرت عطا کر دی ہے، حضور کو طاقت عطا کر دی ہے من اعطاء کل ما ارادہ من خزائن الحق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں میں سے جو چیز چاہے عطا فرما دے. خزانے رب کے، یہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ تو ہم نے نہیں چھوڑنا، اصل خزانے تو رب کے ہیں، لیکن حضور نے رب کو عطا کر دیے. اگر کوئی کہے جی کہ نہیں تو حضور تو فرماتے اوتی تو خزائن الارض، مجھے زمین کے سارے خزانے عطا کر دیے گئے. تو جب خود حضور نے فرما دیا بات عطا والی ہے، ایک عطا کا لفظ سامنے رکھ لیں شرک کی جڑیں ختم ہو جائیں گی، اور لفظ عطا کو درمیان میں سے ہٹا دیں تو پھر شرک ہو جائے گا. برابری نہیں ہے حضور علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکنہ من اعطاء کل ما ارادہ من خزائن الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دے دی کہ جو چیز جس کا ارادہ کریں عطا کر دیں، جو چیز چاہیں عطا کر دیں. ہم جو چیز چاہیں نہیں دے سکتے کسی، وہی دے سکتے جو ہمارے پاس. حضور جو چاہیں دے سکتے ہیں من خزائن الحق، اللہ کے خزانوں سے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو مختار بنایا ہے. محبوب یہ میرے خزانے رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اجازت اکٹھی دے دی ہے، جو چاہیں جس کو مرضی ہے دے دیں. دیکھیں نا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا کہ آپ کو اختیار دے دیا. یعنی یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ ارادہ کرے، فرمایا کلو ما ارادہ، جو حضور علیہ السلام ارادہ کریں، جس کو جو دینا چاہیں، اللہ کے خزانے میں سے اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دے دیا. ایک اور بات اشہد اللمعات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ مشکات شریف کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحات لکھی عربی میں، اشہد اللمعات جو ہے فارسی میں لکھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَعَز اطلاق سوال کے فرمود سل، وہی بات انہوں نے عربی میں فرمایا، انہوں نے فارسی میں. مطلق سوال، مطلق سوال کے حضور نے فرمایا سل، مانگو. وہ تخصیص بمطلوب خاص، تخصیص نہ کر بمطلوب خاص،
حضور نے کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہیں کی کہ فلاں مانگو. مطلق سوال کے بارے میں فرمایا وہ تخصیص نہ کرد بمطلوب خاص، اور کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہ کی. معلوم میں شود، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست، کہ اللہ نے سارے کام حضور کی عظمت اور حضور کی شان اور مقام کے حوالے کر دیے ہیں. کار ہمہ بعض بھی نہیں، سارے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بدست ہمت و کرامت اوست، ہمت ارادے کو بھی کہتے ہیں ہمت، اور کرامت عزت اور شان اس کے حوالے کر دیے ہیں. ہر چہ خواہ داد باذن پروردگار خود بدحد، جو کچھ دینا چاہیں، جو کچھ دینا چاہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے دے دیتے ہیں. دیکھیں نا، علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا، اذن پروردگار کو بھی رکھا اور حضور کی شان کو بھی رکھا، حضور کے اختیارات کو بھی رکھا. آپ جو کچھ دینا چاہیں، جس کو دینا چاہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے، جس کو جو چیز دینا چاہیں عطا کر سکتے، فرما دیتے ہیں. ایک دیہاتی عربی حضور علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا. حضرت عتبہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. میں اس سے پہلے ذرا ایک اور بات بھی ذکر کر دوں. ابن سبا نے حضور کے خصائص کے بارے میں یہ لکھا ہے، اقطعہ ارض الجنت یوتی منا ما شاء لمن شاء. اللہ نے جنت کو حضور کے حوالے کر دیا، حضور جس کو چاہیں جو جنت چاہیں عطا فرما دیں. یہ سارے پرانے بزرگوں کے لکھ رہے ہیں. اللہ نے جنت حضور علیہ السلام کے حوالے کر دی. اسی لیے تو کہا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں جنت دے گی تو تجھے کیا پریشانی؟ یعنی کوئی تجھ سے تو نہیں لے رہے، ہم تو اپنے آقا سے لے رہے ہیں. اگر تجھے نہیں ضرورت یا تو نہیں مانتا تو نہ صحیح. ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ چھیڑو. ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اور اگر غلط ہے تو ہم قیامت کے دن جواب دے دیں گے تمہاری نظر میں اگر غلط ہے. لیکن بزرگوں نے یہی لکھا، وہی بات اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے حضور کے، دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے کہ عشرہ مبشرہ کا تو جنت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ تو حدیث ہے. تو پھر اس حدیث کے مطابق اگر بزرگان دین کے یہ اقوال ہیں تو وہ تو حدیث کے مطابق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اقطع ارض الجنہ، ارض الجنہ، حضور کو اقطع کا یہ معنی ہوتا ہے جس طرح یہ فوجیوں کو، فوجی جو کارنامے انجام دیتے ہیں تو ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں، زمینیں، مربع دیے جاتے ہیں، اس کے لیے عربی میں اقطع کا لفظ ہوتا ہے. قطع کا معنی کاٹنا، تو یعنی زمین کے ٹکڑا کاٹ کر کے دینا. تو جنت کا ایک حصہ حضور علیہ السلام کو جنت کے بارے میں بتا دیا گیا، جنت آپ کے حوالے کر دی گئی، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں. ایک اعرابی حضور علیہ السلام کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں. حضرت عتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی وہاں حاضر تھے حضور کی قبر انور کے پاس. اس اعرابی نے کہا، یا خیر من دفنت بالکاء اعظمہ فتاب من طیبہن الکاء والاکم. اے وہ ذات، اے وہ بہتر ذات جس کا جسم مبارک اس زمین میں مدفون ہے. یا خیر، اے بلائی، حضور علیہ السلام کو بلائی کہا. بالکاء اعظم، اس زمین کے اندر جن کا جسم مبارک مدفون ہے. فتاب من طیبہن،
القا ولکم، اور اس کے جسم مبارک کے اعضاء اور ہڈیاں مبارک جسم کے اندر موجود ہیں. ہڈیوں سے یہ مراد نہیں کہ معاذ اللہ جسم حضور کا تو موجود ہے. آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے اس سرزمین کے تمام میدان اور ٹیلے خوشبودار ہیں. مدینہ طیبہ کا ہر ٹیلہ اور میدانی ہموار زمین اسی جسم مقدس کی خوشبو سے معطر اور معمر ہے. یہ ایک دیہاتی کا عقیدہ ہے، حضور کے اپنے زمانے کے اندر، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے. یعنی یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ عقائد کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے عقائد ہیں، اور اس کے خلاف جو عقیدہ آئے گا وہ یقیناً بدعت ہوگا، کیونکہ یہ آج کے عقائد نہیں ہیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میرا نفس، میری ذات اس قبر پر فدا ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں. میری ذات اس قبر پر فدا ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں. فی العفاف و فی الجود والکرم، اس میں پاک دامنی بھی ہے، اس میں سخاوت بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو فرمایا کہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، کہ اگر اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ تیرے پاس آئیں. فاستغفر اللہ، پس اللہ سے بخشش مانگے. واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کی سفارش کرے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم دل پائیں گے. اس اعرابی نے اس بنیاد پر گویا کہ حضور علیہ السلام سے استمداد کی، کیونکہ آگے جو جواب ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس نے مدد طلب کی کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، قرآن کا فیصلہ ہے. اس کے بعد وہ عربی چلا گیا. حضرت عتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مراقبے میں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بتایا. حضور نے فرمایا یا عتبہ الحق الاعرابی فبشر ان اللہ قد غفرہ، اے عتبہ جائیے اور اس اعرابی تک پہنچ کر اس کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آؤ، مجھ سے بخشش مانگو، اور پھر حضور بھی تمہارے لیے بخشش مانگیں گے. اب حضور تو قبر انور کے اندر ہے، تو گویا کہ وہ بخشش مانگ سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں. تبھی تو یہ بات فرمائی. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو حضور کی زندگی کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے، بعد کے لیے نہیں، تو یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے. اور حضور علیہ السلام نے خوشخبری دے دی کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. گویا کہ اس اعرابی نے استمداد کی تھی، مدد مانگی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں مجھے میری سفارش کیجئے، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے. استمداد کی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور خود حضور علیہ السلام کی زبان سے اس کو یہ خوشخبری پہنچائی. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ذمہ جوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. ہجرت کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے، میری جو حضور سے فراق ہو گیا، جدائی ہے، اس کی وجہ سے برآمد جان عالم، اس کائنات کی جان نکل رہی ہے. آپ کے فراق میں اس کائنات کی جان نکل رہی ہے. ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے. اب مجھے بتائیے کہ رحم جو مانگا گیا، تو رحم مانگنا یہ بھی تو مدد طلب کرنا ہے، استمداد ہے. اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، یہ تو بڑے فاضل لوگ تھے اور متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور محض دنیا داری کے لیے وہ عقیدے نہیں بناتے تھے، خوف خدا بھی ذہنوں میں اور دلوں میں تھا. وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی رحم فرمائے. دونوں باتیں یہاں بھی آ گئی کہ یا کے ساتھ خطاب بھی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو،
اور حضور علیہ السلام سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. بدے دستے ز پا افتادگاں را. دست دینے کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. یہ جو پاؤں سے گر چکے ہیں، یہ جو لوگ پریشان حال ہیں، جس طرح آج امت پریشان حال ہے، یہ جو اپنے پاؤں سے گر چکے ہیں، پریشان حال ہیں، یا رسول اللہ ان کو ہاتھ دیجیے، ان کو اٹھائیے، ان کی مدد کیجیے. بکن دلداری دلدادگارا. تو یہ جو دلدادگاں ہیں ان کی دلداری فرمائیے، یعنی ان کے دلوں کی ڈھارس جو ہے وہ باندھیے. یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا حبیب اللہ خذ بیدی. انہوں نے فارسی میں کہا بدے دستے، آپ عربی میں فرما رہے خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑیے. ہاتھ پکڑنے سے مراد مدد کرنا ہوتا ہے. یا حبیب اللہ خذ بیدی، اے اللہ کے محبوب میرا ہاتھ پکڑیے. ما لعجزی سوا کا مستندی. میری عجز کے لیے، میری کمزوری کے لیے آپ کے علاوہ تو کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم سے تو لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم سے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ تم غوث اعظم کہتے ہو، فلاں کہتے ہو، شرک کہتے ہو، لیکن حضور غوث پاک کے اپنے عقیدے کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں. ان کی ولایت کو تو سب مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں مال عزی سوا کا مستندی، کہ میری اس کمزوری کے لیے آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا اور حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، چادر عنایت فرمائی اور ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی. اس قصیدہ لکھنے کی وجہ سے حضور نے شفقت اور رحمت فرمائی. آپ فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. اے تمام مخلوق میں سے زیادہ عزت والے، میرے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوا کا، تیرے سوا. اب دیکھیں نا، یہ لوگ اگر یہ نہیں کہتے یا اللہ بس تیرا ہی سہارا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے سہارے کے منکر ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی تو دروازے ہیں جدھر سے گزر کر کے وہاں جائیں گے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو ادھر نہیں مانگتا ادھر اللہ کے ہاں بھی اس کو نہیں ملتا. تو مطلب یہ کہ حضرت غوث اعظم فرما رہے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی. جب یہ پے در پہ حادثات ہوتے ہیں، اس وقت میری جب پریشانی ہوتی ہیں، آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. معاذ اللہ آپ اللہ کے برابر نہیں قرار دے رہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تک رسائی اور اللہ تک میری بات پہنچانے والے اور اللہ سے مدد دلوانے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. منصور عباسی جو تھا، خلیفہ منصور آپ جانتے ہیں، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب میں حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوتا ہوں تو منہ کدھر کروں، رخ کدھر کروں، کعبہ شریف کی طرف کروں یا روضہ انور کی طرف کروں؟ کیونکہ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ صورت حال کیا ہے. وہ کہتے ہیں ادھر کرو منہ دو، ادھر ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، ادھر کھڑے ہو کر ادھر دعا نہیں مانگنی ہے، ادھر قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس رسول کی طرف سے منہ کیوں پھیرتے ہو، اس رسول کی طرف سے منہ کیوں پھیرتے ہو جو تمہارے اور تمہارے دادا آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں. جو تمہارے اور تمہارے دادا آدم علیہ السلام کے وسیلہ، ان سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ انہوں نے یہ بتایا کہ رخ روضہ انور کی طرف کرو. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماننا تو سب کو چاہیے. بہرحال اپنی مرضی کی بات ہو تو ہم لوگ مان بھی لیتے ہیں، نہ تو نہیں بھی مانتے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث حضرات کا ایک بڑا عالم
وہ کہتے ہیں کہ یعلم منہ ان جمیع الامر بید کرامتی و ہمتی صلی اللہ علیہ وسلم یوتی ما شاء من شاء باذن ربہ. وہ جو بات شیخ صاحب نے فرمائی تھی وہ بھی کہتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہے، وہ جو حضرت ربیہ والی حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام امور اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیے. حضور جس کو چاہیں جو چاہیں اپنے رب کی اجازت سے عطا فرما دیں. یہ تو بریلوی نہیں ہے. اور اگر آگے یہ بھی کہا اگر خیریت دنیا حقبہ آرزو داری، اے آدمی اے انسان، اگر دنیا اور آخرت کی خیریت چاہتے ہو، بدرگاہش بیا و ہر چے می خواہی تمنا کن، اللہ کے محبوب کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ، جو چاہے مانگو. بدرگاہش بیا، ان کے دروازے پر آؤ، جو چاہو مانگو. اور اسی نے یہ بات کہی کہ یا سیدی یا غربتی یا وسیلتی یا عدتی فی شدت و رخاء، اے میرے سردار، اے میری وسیلہ، عروہ رسی کو کہتے ہیں، اے میرے وسیلہ، یا عدتی، اے میرا سرمایہ، سختی میں اور خوشی میں، یعنی میرے سرمایہ بھی آپ ہیں، میرے وسیلہ بھی آپ ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. امام زین العابدین سے بڑھ کر توحید کو کون جاننے والا تھا؟ ان سے بڑھ کر کس علم تک استمداد غیر اللہ سے ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین، اے تمام جہانوں کے لیے رحمت، ادرک لزین العابدین، زین العابدین کی مدد کیجیے. ادرک کمان ہوتا ہے پا لینا. زین العابدین کی مدد کیجیے محبوس عید الظالمین، کیونکہ زین العابدین ظالموں کے ہاتھ میں قید ہیں، ظالموں کے ہاتھ میں قید ہیں. فی الموکب والمزدحمی، اس پریشانی کے عالم میں. یا رسول اللہ مدد کیجیے، رحمت العالمین مدد کیجیے. مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، لیکن مجھے اپنا بھی حساب ذرا دیں. ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں گھنٹہ تو ہو گیا ہے، اور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹے سے زیادہ مشکل، بار جتنا ممکن ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ سارے حوالے اس لیے دے رہا ہوں، مسئلہ تو آپ شروع میں سارا سمجھ گئے کہ مدد مانگنا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے برابر سمجھ کر کے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے، کفر ہے. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر کے، اللہ کا مقبول بندہ سمجھ کر کے، اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھ کر کے، وسیلہ سمجھ کر کے مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، اور تمام بزرگان دین کے اقوال اور ان کے اعتقاد کی روح سے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَثَالِثُ الانبیاء، پیچھے عبارت ہے ان کی، الانبیاء وَهُمُ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ ما، فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے علوم اور معارف میں سے اس قدر عطا فرمایا لِأَجَلِهِ یقدرون علی التصرف فی بواطن الخلق. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی معرفت عطا فرمائی ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخلوق کے اندر جو کچھ ہے اس پر بھی قادر ہیں. مخلوق کے باطن کے اندر جو کچھ ہے، باطن کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک نظر پڑتی ہے، اندر کا جو کفر ہے وہ اسلام میں بدل جاتا ہے، ایمان میں بدل جاتا ہے. نظر، ایک نظر کے اندر، یعنی ایسے واقعات اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کے موجود ہیں. زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف نظر کی ہے تو دل کی دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معرفت عطا کی ہے اور ایسے علوم عطا کیے ہیں. اور یہ علوم وہ علوم نہیں ہے جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، یہ اور علوم ہیں جن علوم کے ذریعے ان کے اندر دل کی کیفیت بدلتی ہے، دل کا جو آئینہ ہے وہ شفاف ہوتا ہے. نبی کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کو بھی دل ان کا پاک ہو جاتا ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس لیے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے زیادہ زور اس کے اوپر لگاتے ہیں، اس دل کی طہارت پر لگاتے ہیں، دل کی پاکیزگی پر لگاتے ہیں. اور صوفیاء کرام اور تصوف کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اخلاقیات، یہ اندر کو صاف کرتے ہیں. اور جب اندر صاف ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ ہست پیش اولیاء، لوح محفوظ پھر ولی کے سامنے ہوتا ہے، ولی کے سامنے ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کو پاک کیا، تو اصل تو بات یہ ہے کہ یہ دل پاک ہوتا ہے، اس کا پھر اثر جو ہے وہ آنکھوں میں بھی آتا ہے، وہ کانوں میں بھی آتا ہے، وہ پاؤں میں بھی آتا ہے. جس طرح حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو فرائض کے ذریعے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. فرائض آپ 100 نفل پڑھیں، 200 نفل پڑھیں، فرض ادا نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں ہے. مستحبات کام ہم کرتے ہیں، اگر فرائض ادا نہیں کرتے اس کی اہمیت نہیں ہے. سب سے زیادہ قرب خداوندی کا جو ذریعہ ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے. اس کے بعد پھر جب بندہ نوافل پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ اس کی آنکھیں کان نہیں بنتا، یہ سب مجازی معنی ہے. مقصود یہ ہے کہ پھر اس کی آنکھ کے اندر جو قوت ہوتی ہے، اس کی زبان میں جو قوت ہوتی ہے، اس کے کانوں میں جو قوت ہوتی ہے، اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھوں میں جو قوت ہوتی ہے، وہ عام انسانوں والی قوت نہیں ہوتی. پھر میں اسے خاص قوت عطا کرتا ہوں. یہ مقام پھر جب مل جاتا ہے تو جہاں نگاہ ولی کی پڑتی ہے وہ عام آدمی کی نہیں پڑتی. تو اگر ولی اس دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے، پہاڑ کے پیچھے دیکھ سکتا ہے، میلوں دور، سینکڑوں میل دور دیکھ سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اپنی فوج کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے ہدایات جاری کر رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ اس فوج کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ. آنکھیں تو اسی طرح تھیں جس طرح ہماری ہیں ظاہر میں. یہ ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمیں ان کی آنکھوں کے ساتھ ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. کہاں فاروق اعظم کی آنکھیں، کہاں میری آنکھیں، لیکن ظاہر میں تو اسی طرح ہے نا. لوگ تو ظاہر میں کھو گئے. تو بھی بشر، ہم بھی بشر، تو ہم جیسے بشر ہیں، حضور ہماری طرح ہے، اندر دیکھا ہی کچھ نہیں. حضور علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے، یہاں بشریت میں فرق ہے. تو اس آنکھ کی جو قوت ہے جس کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر حضرت ساریہ کے کانوں کی قوت دیکھیں آپ نے. سن لیا کہ میرا امام مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مجھے کیا آرڈر دے رہا ہے. سننے والے نے سنا، بولنے والے نے بولا، پہنچایا، ان کی آواز پہنچی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اپنی آواز. وہ زبان کے اندر قوت دیکھیں، آنکھوں کی قوت دیکھیں، پھر وہ کانوں کی قوت دیکھیں. حضرت ساریہ کی کہا
اگر سب کچھ میں نے حرام کر دیا تو پھر نبی کی عظمت کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی چیزیں رب نے حرام نہیں کی جتنی میں نے کی ہیں. یہ حدیث بہت ساری، آپ تفصیل دیکھیں، بہت بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے لیکن قرآن میں ان کا ذکر نہیں. پھر حضور علیہ السلام نے امت کو یہ اعزاز دیا کہ امت کے علماء، یہ جو اجماع امت ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. پہلی امتوں کے پاس یہ نہیں تھا کہ علماء جس پر مجتہدین متفق ہو جائیں، اجماع امت ہو جائے، یعنی جو باصلاحیت لوگ ہیں اجتہاد کے، اس کو بھی ایک شرعی دلیل بنا دیا گیا، قیاس کو اجتہاد کو بنا دیا گیا. تو اسی طریقے سے یہ جو استمداد رکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کے ذریعے دعا مانگیں، ان کے وسیلے سے مانگیں، تو اس کے اندر ان کی شان کو بیان کیا. ورنہ اللہ تعالیٰ براہ راست سب کی مدد کر سکتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت یہ بالکل ہمیں ذہن میں بات رکھنی چاہیے. جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے، حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے، ظاہر میں حب علی، باطن میں بغض معاویہ. جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کاش کہ آپ لوگ، ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن کاش وہ یہ بات کہتے ہوئے اپنے ذہنوں میں یا اپنے بیانات کے اندر بھی یہ نہ رکھیں کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو اس قول کے اندر رسولوں سے، اولیاء کرام سے مانگنے کا جو مسئلہ ہے اس کے خلاف بغض جو ہے وہ پیچھے موجود ہوتا ہے. ورنہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما. تو اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس سے آپ نفی کرنا چاہتے ہیں انبیاء کرام یا اولیاء کرام کے سے استمداد کی، تو پھر یہ سارا ذخیرہ جو ہے قرآن کا، سنت کا، یہ تمام بزرگوں کے اقوال جو میں نے بتائے، دیگر مسالک کے جو حوالے میں نے دیے ہیں، پھر ان سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو ہمیں ایک صحیح اعتدال کا عقیدہ جو ہے الحمدللہ اس پر ہم چل بھی رہے ہیں. ہمیں چلنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اس کے مقابل آ کر کے، برابر آ کر کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اس کی عطا کے ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قدرت دی ہے، ان کو تصرفات کی قدرت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل کو تحقیق کی نگاہ سے، حقائق کی نگاہ سے دیکھ کر کے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ پھر نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا قیامت کو، اگر مانے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ماننا تو اب ہے. اس لیے ہم تحقیق کی طرف آئیں، مسائل کو سمجھیں اور ماننے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب کی آخرت اچھی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر ہمیشہ قائم رکھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.